السلام علیکم، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، ہمارا کورس چل رہا تھا کہ آن لائن قرآن ٹیچنگ ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ اس میں ہماری سب سے پہلی کلاس اس بارے میں ہوئی تھی کہ ہم نے آن لائن قرآن اکیڈمی بنانی کس طرح ہے اور اسٹوڈنٹس کس طرح تلاش کرنے ہیں، وہ ہماری پہلی کلاس تھی۔ تو آج اسی کے کورس کے بارے میں ہماری دوسری کلاس ہے کہ ہم نے آن لائن قرآن پڑھانا کیسے ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کا دھیان رکھیں تو بچہ اور بچے کے جو والدین ہوں گے وہ اپنے قاری صاحب سے بہت زیادہ راضی رہتے ہیں، اور پھر ان کو کسی اور قاری صاحب کو تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو میسج کرنا ہے یا کسی سے آپ کی بات ہونی ہے کہ میں آپ کے بچے کو قرآن مجید پڑھایا کروں گا، تو آپ نے یہ بات ضرور ان کو کہنی ہے کہ میں فری ٹرائل ان کو ضرور دینا ہے۔ یعنی شروع کے اندر ایک دن یا 3 دن، 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا عموماً، ایک دن یا 3 دن کا فری ٹرائل ہوتا ہے کہ میں ایک دن یا 3 دن آپ کے بچے کو فری پڑھاؤں گا، اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کس طرح کا پڑھا سکتا ہوں۔ والدین سے آپ بات کر رہے ہوں گے نا، کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں آپ کے بچے کو کس طرح پڑھا سکتا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے گا تو آپ مجھے رکھ لیجیے گا پڑھانے کے لیے، اگر آپ کو پسند نہ آئے میرا طریقہ تو آپ مجھے نہ رکھیے گا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جب ہم نے ایک میسج بنایا تھا اپنی اکیڈمی کا تعارف کروانے کے لیے، اس کے بیچ میں بھی آپ یہ الفاظ جا کر ضرور لکھیں کہ ایک دن کا یا 3 دن کا میں فری ٹرائل دوں گا۔ اس سے جو والدین ہوتے ہیں یا جو بچہ ہوتا ہے یا جو بھی سرپرست ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے جو ہے وہ قاری صاحب کا بہت ایک اچھا امپریشن پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب جو ہیں وہ اپنے پروفیشن کے اندر، اپنے کام کے اندر وہ پورے کانفیڈنٹ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں، تو وہ آپ کا کانفیڈنس دے کر ہی جو ہے نا وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو رکھیں گے۔ تو آپ نے فری ٹرائل جو ہے وہ ضرور دینا ہے، چاہے کہیں پر بھی جا کے پڑھائیں، آپ کے جاننے والے ہوں نہ جاننے والے ہوں، لیکن فری ٹرائل ضرور دیں۔ اس سے ایک بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جب بھی بچے کو پڑھانا ہے، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ جب آپ فری ٹرائل کے اندر ہی بچے کو پڑھائیں، تو بچہ جب پڑھنے کے لیے آئے تو آتے ساتھ ہی اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بچے قرآن مجید کھولو فلاں جگہ سے پڑھو، آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے بچے سے بالکل بھی نہیں پوچھیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے سے جب بچہ آئے تو اس سے یہ پوچھنا ہے، بچے آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں پڑھتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، آپ کے دوست کیا کرتے ہیں، آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہو۔ یعنی ادھر ادھر کی باتیں کر کے بچے کو تھوڑا ہنسانا ہے، بچے کو تھوڑا خوش رکھنا ہے۔ اس سے بچہ آپ سے مانوس ہوگا۔ اور پھر چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انگلش زبان کا بہت زیادہ رجحان ہے، وہ ظاہر سی بات ہے بچوں کو آتی ہی ہوگی کہ اے فار ایپل اور بی فار بیٹ وغیرہ یا جو بھی ہو۔ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے، بچے آپ نے انگلش کے اندر کیا پڑھا ہے، وہ بتائے گا مثال کے طور پر کہ اے فار ایپل ہے اور بی فار بیٹ ہے۔ تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بچے یہی چیز جو ہے ہمارے قرآن مجید کے اندر جب ہم قاعدہ پڑھتے ہیں تو یہی چیز وہاں پر بھی آتی ہے کہ اے سے آ والی آواز آتی ہے، اور عربی زبان کے اندر بھی سب سے پہلا لفظ حمزہ الف ہوتا ہے، اس کی زبان کی جو اس کی آواز ہے وہ بھی آ والی آتی ہے۔ اور اسی طرح بی ہے، اس سے بیٹے جو ہے وہ بیٹ بنتا ہے، با والی آواز آتی ہے۔ تو ہماری جو عربی زبان ہے اس کے اندر بھی با استعمال ہوتا ہے دوسرے نمبر پر۔ تو یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں نا، یہ بہت ہی ملتی جلتی چیزیں ہوں گی، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بچہ سبق کے بعد یا سبق کے پہلے اپنے ماں باپ سے کبھی نہ کبھی یہ کہہ دے گا کہ مجھے سبق پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، میں نے نہیں پڑھنا، اگر آپ کی اور بچے کی آپس میں بونڈنگ نہیں ہوگی۔ اب تیسرا کام آتا ہے کہ وہ فری ٹرائل کے بعد جب آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں تب کا کام ہے۔ تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ والدین سے شروع میں ہی بات کر لینی ہے کہ 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد ہم والدین کے ساتھ ایک پیرنٹ میٹنگ کرتے ہیں۔ اس میٹنگ کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے قاری صاحب کے اندر، آپ کے اندر اگر کوئی غلطی ہے جو بچے نے والدین کو بتائی ہوئی ہے کہ مجھے یہ چیز قاری صاحب کی پسند نہیں ہے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو بچہ خود نہیں کہے گا، وہ آپ سے ڈرا ڈرا سا ہوگا۔ لیکن جب آپ ہفتے بعد یا مہینے بعد یا 15 دن بعد والدین سے پیرنٹ میٹنگ کریں گے، آپ ان سے پوچھیں کہ بچے کے بارے میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کہ بچہ یہ کام صحیح نہیں کرتا تو مجھے بتائیں، میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ یا آپ کو میرے بارے میں کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے لوگ یا ہمارے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ والدین سے ملاقات نہیں کرتے، ان سے باتیں نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ کوئی غلطی ہے تو بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک غلطی شروع میں والدین نے دیکھ لی ہوتی ہے کہ قاری صاحب کے اندر یہ غلطی ہے،
اب وہ جب قاری صاحب سے بات نہیں چل رہی تو وہ کسی اور قرآن ٹیچر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ملتا ہے تو وہ اس کو فارغ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر غلطی کیا تھی۔ تو اگر آپ میٹنگ کرتے رہیں گے، بچوں کے والدین کے ساتھ بھی مانوس رہیں گے، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے، تو وہ خود آپ کو بتا دیں گے، جی قاری صاحب ہمیں یہ غلطی پیش آ رہی ہے، آپ اگر اس کو ٹھیک کر لیتے تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہاں میں نے یہ غلطی ٹھیک کرنی ہے، آپ کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی اور آپ کی اکیڈمی بھی بڑھتی رہے گی، آپ کو آسانی ہوگی اس میں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ بچے کو قرآن مجید پڑھائیں تو روزانہ صرف قرآن مجید کا سبق نہ پڑھائیں۔ قرآن پڑھانے کے بعد اس کو کوئی ایسی چیز، ایسی کوئی حدیث بتائیں، اخلاق میں سے، آداب میں سے کوئی ایسی چیز بتائیں، یا سنتوں میں سے کوئی سنت اس کو بتا دیں، تاکہ وہ اس کو عمل کرے اور اس کی عملی زندگی کے اندر بھی نظر آ رہا ہو کہ ہاں وہ کسی قاری صاحب سے یا کسی اسلامک ٹیچر سے، ایک قرآن ٹیچر سے وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ جب کیمرے کے بعد یعنی سبق کے بعد اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کوئی نئی چیز اس نے سیکھی، نئی سنت اس نے کوئی سیکھی، یا اس نے یہ سیکھا کہ پہلے وہ سلام نہیں کرتا تھا والدین کو، اب وہ والدین کو جا کر سلام کرنے لگ پڑا، تو والدین کے اوپر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ پہلے یہ کام نہیں کرتا تھا، اب اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں، کوئی نئی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہمارا بچہ نئی نیکیاں سیکھ رہا ہے، نئے اچھے کام سیکھ رہا ہے۔ اس سے بھی وہ آپ سے راضی رہیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے آپ نے ٹرائل کلاس لینی ہے، دوسرا بچے کے ساتھ آپ نے بونڈنگ اپنی مضبوط کرنی ہے، تیسرا آپ نے پیرنٹ میٹنگ کرنی ہے، اور چوتھا آپ نے بچے کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ سبق کے بعد کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی سنت اس کو ضرور بتانی ہے آداب یا اخلاق کے متعلق۔ اور ان چیزوں کا سب سے اہم فائدہ جو ہمارے مقصد کا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کچھ عرصے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیس کو بڑھا دیا جائے، آپ کی فیس ابھی کم ہے، آپ کی سیلری کو یا فیس کو بڑھا دیا جائے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اتنے بچے سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنے اچھے اچھے کام سیکھ رہا ہے، ہمارے قاری صاحب بہت اچھے ہیں، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود ہی جو آن لائن ٹیچر ہوتے ہیں یا قاری صاحب ہوتے ہیں ان کی فیس خود بخود بڑھا دیتے ہیں خوش ہو کر۔ تو اگر وہ خود نہیں بھی بڑھاتے، اگر آپ نے یہ سارے کام کیے ہوں گے تو والدین راضی رہیں گے، پھر آپ کچھ عرصے بعد جب والدین سے کہیں گے کہ میری فیس کو بڑھائیں تو وہ خوشی خوشی بڑھا دیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ قاری صاحب ہم سے مطالبات کر رہے ہیں یا پیسے مانگ رہے ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ جب ان کو فائدہ نظر آئے گا تو وہ فیس بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ پے کریں گے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں اور اپنی اکیڈمی چلاتے رہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری۔